گڑ گڑائیں اور دعا کریں۔ اور یاد رکھ لیں، کچھ سبق ایسے دے دیتا ہوں آپ کو، راز بتاتا ہوں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے، آقا کی سکھائی ہوئی رازوں میں سے، آقا کے بتائے ہوئے تعلیمات اور ہدایات میں سے، کہ اگر وہ عمل کریں تو دائماً آدمی مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں اور قاطع رحم نہ بنیں، خونی رشتوں کو مت توڑیں۔ ہم خونی رشتوں میں بڑی ناانصافیاں کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں ظلم کرتے ہیں، باہر بڑے اچھے کہلاتے ہیں، خونی رشتوں میں ظلم کرتے ہیں، خونی رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی بہن آپس کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی اپنی بہنوں کے دل توڑتے ہیں، ان کی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی دلجوئی نہیں کرتے، بہنیں بھائیوں کے لیے وہ خون کے رشتے کا خیال نہیں کرتی۔ رشتوں میں خون آج سفید ہو گئے ہیں، یہ رشتوں میں جو خون سفید ہو گئے، اس محبت اور صلہ رحمی کی جگہ ہمارے شریکہ نے، ہم پنجابی پاکستانی زبان میں شریکہ کہتے ہیں، وہ جو شریکہ ہے اس شریکہ میں حسد آتا ہے، حقد آتا ہے، بغض آتا ہے، اس نے بدل دیا ہے صلہ رحمی کے تعلق کو، اور ہم قاطع رحم ہو گئے ہیں، خونی رشتوں کو توڑنے والے ہو گئے ہیں، خونی رشتوں کا حیا ختم ہو گیا ہے، خونی رشتوں کے سبب ایک دوسرے سے بھلائی کرنے والے نہیں رہے، دل ہمارے تنگ ہو گئے۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھائی بہن اور رشتہ دار جو شادیوں سے پہلے ایک ماں باپ کے گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، جب ان کی اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں تو اولادوں کے ساتھ محبت بھائی بہن کی محبت کو جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، ان کی بھی اولادیں ہو جاتی ہیں، پھر اولادوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، موازنہ آ جاتا ہے، ہم قاطع رحم بن جاتے ہیں۔ مال دولت مل جاتی ہے ایک کو، دوسرے خونی رشتے کے پاس مال کم ہے، ہم باہر خرچ کریں گے مگر اپنے ارحام پر خرچ نہیں کرتے، بہنوں پر، بھائیوں پر، اولاد پر، ماں باپ پر، اعزا اقارب پر، حتیٰ کہ ہم تو بعض اوقات میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، باہر کوئی شخص بے پناہ خرچ کرتا ہے، گھر بیوی بچوں کی خوشحالی کے لیے خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں کو تنگی دے گا، گھر میں ان کی ضروریات میں کہے گا پیسے نہیں میرے پاس، بزنس نہیں ہے، آج کل انکم نہیں ہے، انہیں تنگ رکھے گا، سہولت نہیں دے گا، اچھا کھانا نہیں دے گا، لباس میں تنگی دے گا، آسائش حیات میں تنگی دے گا، جائز ضروریات میں تنگی دے گا، باہر بڑا سخی کہلائے گا، لوگوں کو جہیز بھی دے رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، میلاد پاک پہ بھی خرچ کر رہا ہے، 11ویں شریف پہ بھی خرچ کر رہا ہے، صدقات اور خیرات بھی کر رہا ہے، نیکی کے کاموں پر بھی کر رہا ہے، اور سیاسی کاموں پر بھی بے تحاشا حرام کے پیسے لٹا رہا ہے، گھر تنگی دیتا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور ایسی سخاوتیں قبول نہیں جو پہلے فرائض کو نظر انداز کر کے کی جائیں۔ جہاں خونی رشتہ ہے، جہاں پہلے ڈیپینڈنٹس ہیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ڈیپینڈنٹس پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ سب سے بہتر خرچہ کیا ہے؟ ذویل ارحام پہ خرچ کرنا، خونی رشتوں پہ خرچ کرنا۔ تو خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کریں، دل جوئی کریں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یہ راز سمجھیں، خونی رشتوں میں بھلائی اور احسان کرنا دعاؤں کو اللہ کے حضور قبولیت کا یقین دے دیتا ہے، ضمانت دے دیتا ہے۔ اور دوسرا راز جو آقا علیہ السلام نے دیا، رزق کو حلال کر لیں، رزق حرام سے پرہیز کریں، بھوک سے مر جائیں مگر حرام کا رزق نہ کھائیں، رشوت نہ لیں، غبن نہ کریں، اپنے کام میں بددیانتی نہ کریں، چوری نہ کریں، چکاری نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جس دفتر میں متعین ہیں، آپ کے پاس ایک پیسہ بھی اگر آتا جاتا ہے وہ بھی اللہ رسول کی امانت ہے، چونکہ آپ کو اس کے اوپر امین اور محافظ بنایا گیا ہے۔ اس کی خیانت کریں گے، آپ کا رزق بھی حرام ہوگا، آپ کی عبادتیں بھی مردود ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی مردود ہوں گی۔ اب دنیا آخرت سب کچھ برباد کر بیٹھیں گے ان 4 ٹکوں کے باعث جس کے لیے انسان بے ایمانی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے یا پیسے چوری کرتا ہے، سودا کرنے جاتا ہے مارکیٹ پہ، مختلف کمپیریٹیو ریٹس لاتا ہے، ان کے ساتھ اپنے حصے کمیشن بناتا ہے، دفتر سے زیادہ وصول کرتا ہے اور ادھر اپنی جیب میں رکھتا ہے، یہ سب دوزخ کا سامان تیار کر رہا ہے، وہ شخص دوزخ خرید رہا ہے، ایمان برباد کر رہا ہے، عبادتیں رد ہو رہی ہیں،
دعائیں بے پناہ رد ہو رہی ہیں۔ رزق اپنے ذرائع حلال رکھیں، جس شخص کا رزق حلال ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کا رزق حرام ہے اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو دو راز بتائے، صلہ رحمی، صلۃ الارحام، اور پرہیز از اکل حرام۔ خونی رشتوں کو بھلائی اور نیکی سے ڈیل کریں، اور رزق حرام سے بچیں، رزق کو ہمیشہ حلال رکھیں۔